نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العظيم. وعن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اس سلسلے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، دائیں پہلو پر لیٹتے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر سو جاتے اور یہ دعا پڑھتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے میرے پروردگار جس دن آپ بندوں کو اٹھائیں گے اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے. بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبعث کی جگہ تجمع عبادک کا لفظ بولتے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی اموت سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں. یہاں موت کو، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس طرح موت بندے پر طاری ہو جائے تو وہ اپنے اعضاء کو حرکت نہیں دے سکتا، جس طرح موت کے اندر آدمی بے بس ہوتا ہے ایسے سویا ہوا آدمی بے بس ہوتا ہے، وہ اس کے اعضاء کسی کام میں استعمال نہیں ہو سکتے، وہ ان کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تو وہ بے بس ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اس لیے موت، نیند کو اخت الموت بھی کہا گیا، یعنی موت کی بہن ہے. یہ نیند موت کی بہن قرار دیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، یعنی نیند سے مجھے پھر بیدار کر دیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی اللہ کی طرف ہم نے جمع ہونا ہے. یہ دعا پڑھتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے آتے، سونے لگتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جمع کر لیتے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورۃ الناس، ان تینوں کو پڑھنے کے بعد ہاتھ پر پھونک مارتے اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سونے لگو اگر تم یہ عمل کر لو کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لو تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گی. اسی طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ اور آیت الکرسی، اس طرح کچھ اور صورتیں بھی منقول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے نماز کے اندر کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس کے لیے ساری دنیا بنائی گئی ہے، 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، خاتم النبیین بنایا، اپنے پاس بلایا، کہ اللہ نے جو کچھ مجھے نعمتیں عطا کی ہیں کیا اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اس جیسی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منقول ہے، ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مکالمہ ہوا کہ یا رسول اللہ تعالی نے تو آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر آپ جو ہے اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو اس کا صحابہ کرام نے ذکر کیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی تو خطائیں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی طرح حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے امی جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کے بارے میں بتائیے کہ آپ رات کو کتنی نوافل یا نماز پڑھا کرتے تھے؟
تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 13 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ اس میں مختلف احادیث ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو نوافل پڑھنے لگو تو ان سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لو، کہ تحیۃ الوضو پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آدمی پر ابھی وضو کرنے کے بعد جو نیند کا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، 2 رکعتوں میں آدمی بھرپور چست ہو جائے گا، پھر تاکہ آگے تہجد کی نماز پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات پڑھیں، وہ اس طرح کے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تحیۃ الوضو کی ادا فرمائیں، اس کے بعد 8 رکعات تہجد کی پڑھیں، 10 رکعتیں ہو گئی، اور آخر پہ 3 رکعت وتر کی پڑھیں۔ تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو جاتے، رات کے اول وقت میں سو جاتے، پھر رات کے آخری وقت میں اٹھتے، نوافل پڑھتے، اور پھر جب دیکھتے کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور اصل سنت بھی یہی ہے کہ تہجد کے اندر آدمی سونے کے بعد اٹھتا ہے جب تو اس وقت پڑھے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سوئے بھی صحیح، اگر کوئی نہیں سو سکا کسی وجہ سے وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ گمان ہے کہ میں صبح کو تو نہیں اٹھ سکتا اور مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، اس کو شوق ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ باقی اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن احادیث سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعات بھی پڑھی ہیں، یعنی 2 رکعت تہجد کے اور 3 وتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات بھی پڑھی ہیں رات کو تہجد کے وقت، 4 رکعت تہجد کی بن گئی، 3 وتر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت بھی تہجد کے پڑھے ہیں، یعنی اس میں 6 رکعت تہجد کے بن جائیں گے اور 3 رکعت وتر بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات بھی منقول ہیں، چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال جو ہے 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے۔ اسی طرح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھی ہیں، احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 رکعتیں پڑھی ہیں، 17 رکعتیں بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ 2 رکعت بیٹھ کے کیوں پڑھتے تھے؟ ایک تو بیان جواز کے لیے کہ نفل بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کھڑا ہونا، اور بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نوافل پڑھا کرتے تھے، تو اگر کوئی مجبوری ہے تو نفل بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے متعلق جیسے کل عشاء کے نماز کے بعد جو ہماری مسائل کی مجلس تھی اس میں بات آئی تھی کہ اگر امتی بلا عذر یا عذر کے ساتھ نفل بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن اگر نبی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے نفل کی تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ان کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھی نفل کی، وتر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نفل بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، وہ اپنے ذمہ یہ نہ سمجھ لیں کہ نفل بھی کھڑے ہو کے ہی ہوتے ہیں، لہذا جو شخص کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نفل وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز، اور اس کے بعد فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 12 رکعات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور وہ 12 رکعات محدثین نے لکھا ہے دن کی 12 سنتیں ہیں، 2 سنتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، عشاء کے فرضوں کے بعد، یعنی جو ہم عموماً سنتیں پڑھتے ہیں یہی 12 رکعت سنتیں جو بندہ دن میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہم 12 سنتوں کا اہتمام روزانہ کریں تو ایک محل تو صرف ان سنتوں پر ہی ملے جاتا ہے جنت کے اندر۔ اسی طرح حضرت یزید رشک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاذہ سے سنا، یہ ایک عورت ہیں جو ہے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب میرے گھر میں آئے تو پہلے آ کے غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 8 رکعت چاشت کے وقت پڑھی۔ تو اب چاشت کی کتنی رکعت ہیں؟ چاشت کی رکعت جو ہے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 12 رکعت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ان کے الگ الگ فضائل ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے اشراق کی نماز ہے۔ تو اشراق کی نماز کے متعلق بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت بھی 2 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، منقول ہے 4 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، اور باقاعدہ احادیث میں ان کے فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جو آدمی اشراق کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لے، یعنی اشراق کا وقت، یہ فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد، یعنی جب کرنوں کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، تو اس وقت جو آدمی 2 رکعت پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور بیہقی میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی اشراق کے وقت 4 رکعت پڑھ لے گا تو اس کے بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اشراق کے وقت کی بات ہے۔ اور جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد۔ تو جو شخص چاشت کے وقت، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، جو آدمی چاشت کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو بدن کے 360 جو جوڑ ہیں ان کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی چاشت کے وقت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے بڑے سے بڑے کام آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کے سارے کاموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور مسند احمد میں ہی روایت موجود ہے جو آدمی چاشت کے وقت 8 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عابدین میں لکھ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں جو نیک لوگ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لسٹ میں اس بندے کو بھی شامل فرما دیتے ہیں جو چاشت کے وقت 8 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہی روایت موجود ہے جو آدمی چاشت کے وقت 12 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان عبادت نمازوں کی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں یہ مختلف روایات منقول ہیں۔ تو اشراق کے وقت بھی منقول ہے، چاشت کے وقت بھی منقول ہے، اور صبح کی سنتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی سنتیں ضرور پڑھا کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی روند دیں تب بھی سنتیں پڑھو۔ تو سنتوں کی اتنی فضیلت ہے۔ اور جو لوگ رات کو یعنی تہجد جو لوگ پڑھتے ہیں اور باقاعدگی سے ان کا معمول ہے، اگر کبھی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے، آنکھ لگ جانے کی وجہ سے ان کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کریں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے رات کو تہجد کی نماز نہ پڑھتے، کوئی عذر ہوتا نہ پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دن کو 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی جو معمول ہو آدمی کا تہجد کی رکعت، کوئی 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، 10 پڑھتا ہے، 12 پڑھتا ہے، اگر وہ پابندی سے پڑھتا ہے تو پھر اگر رات کو اس کی رہ جاتی ہے تو دن کو پڑھ لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ قضا نہیں ہے، نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، یہ ہے کہ جو اس کا ایک معمول تھا، جو وظیفہ اس کا رہ گیا گویا، اس کو اس نے دن میں پورا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہجد کے متعلق تو مفسرین اختلاف میں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک اضافی نماز فرض تھی، چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تہجد کی نماز بھی آپ پڑھیں، یہ آپ پر اضافی فرض ہے۔ امت پر تو 5 نمازیں فرض ہیں دن میں، لیکن حضور پر 6 نمازیں تھیں، تہجد کی بھی فرض تھی۔ لیکن بعض مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور پر فرض نہیں تھی، لیکن حضور کی سنت ضرور ہے تہجد پڑھنا۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادتوں کا خلاصہ تھا یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا جو طریقہ ہے اس پر غور و خوض کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جیسے وظیفہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول کیا کرتے تھے، اور جہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر سوتے،
فقہاء کرام نے، محدثین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب آدمی دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو بائیں طرف جو دل موجود ہے یہ اوپر کی جانب رہتا ہے، ایک تو اس پر وزن نہیں آتا، اور دوسرا آدمی چوکنا اور ہوشیار ہو کے سوتا رہتا ہے، نیند بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی چوکنا ہوتا ہے، بالکل جو ہے بے بس نہیں سویا ہوا ہوتا، چنانچہ اس کی آنکھ بھی بر وقت کھل جاتی ہے، اور دوسرا دل اگر نیچے آ جائے، اس پر وزن آ جائے، دوسری کروٹ پر ہم لیٹیں تو دل میں بہت ساری بیماریوں کا لاحق ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سنت اسی میں ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر سوئے۔ اگر قبلہ رخ ہو جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ قبلہ رخ ہو کر سویا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کے متعلق باتیں آگئی اس جمعے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔